الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہر قسم کی تعریف اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے. بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. ناظرین کرام، میں نے جس آیت شریفہ کو پڑھا، قرآن مجید پارہ نمبر 27 کی پہلی سورۃ الذاریات کے اندر اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی بات کا اقرار اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید پارہ نمبر 9 رکو نمبر 12 کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت میں عہد الست جس کو کہا گیا ہے، اللہ رب الجلال والاکرام نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اور جب آپ کے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر ذریت کو نکالا، میں اور آپ، رڈی اور جوزف، مسلم نان مسلم سب کے سب تھے. اللہ نے اس وقت ایک عہد لیا تھا جس کو عہد الست کہتے ہیں. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، مسلم نان مسلم سب نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ نے کیا کہا وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، ہم اس بات کا گواہ ہیں أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. دیکھو قیامت کے دن آ کر یہ نہیں کہنا کہ ہم غافل تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم کو کسی نے نہیں بتایا تھا. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ، یا ہمارے بڑے بڑکے شرک کرتے تھے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کی اولاد تھے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہم کو برباد کر دے گا محض اپنے بڑے بڑکوں کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے؟ سامعین محترم، اللہ کا حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. چاہے وہ کسی شکتی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کسی رڈی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کسی کے گھر پہ پیدا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنا لیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسیت میں ڈھال لیتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے ساری کائنات انسانی کی تخلیق کا مقصد توحید. انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کی بعثت کا مقصد توحید. جیسے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، اعبدوا اللہ، لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو،
वजतनिबु तागूत, तागूत की परस्ती से बचो। मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने क्या कहा? कुल्लु मा उबिद मिन दूनिल्लाह फहुवा तागूत, अल्लाह को छोड़कर किसी की भी इबादत की जाए ये तागूत की परस्तिश है, ये तागूत की परस्तिश है। सोचो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला को, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला हदीस के रावी हैं, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक सफ़र में मैं आपके साथ था। हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमातिन इहफ़िज़िल्लाह, ऐ गुलाम, ऐ बच्चे, मैं कुछ बातें तुझे बताना चाहता हूँ, सिखलाना चाहता हूँ, इन बातों को याद कर ले, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएंगे। इहफ़िज़िल्लाह तजिदहु तजाहका, इन बातों को याद कर ले, ज़ब्ते ज़हीन कर ले, अपना फ्यूचर अच्छा पाएगा, फ्यूचर में इसके फ़वाइद को पाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वअलम अन्नल उम्मत लौ इज्तमअत अला अन यनफ़उका लम यनफ़उक, पूरी उम्मत, पूरा वर्ल्ड जमा हो जाए तुम्हें कुछ देने के लिए कुछ नहीं दे सकते, किसी के बस की बात नहीं, कोई देने वाला नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, वही अल्लाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी उम्मत जमा हो जाए तुम्हें कुछ फ़ायदा देने के लिए नहीं फ़ायदा दे सकते, इल्ला मा कतबहुल्लाहु लक, मगर अल्लाह ने जो तुम्हारे मुक़द्दर में लिखा है। पूरी उम्मत जमा हो जाए तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए, तुम्हें तकलीफ से दो चार करने के लिए, तुम्हारी इकनॉमिक को डाउन करने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, लम यज़ुर्रुक, कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते, इल्ला मा कतबहुल्लाहु लक, मगर अल्लाह ने जो मुक़द्दर में लिखा है। जानते हो, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़र नमाज के बाद एक दुआ पढ़ते थे, अपने सहाबा को भी वो दुआ सिखाए, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत, ऐ अल्लाह अगर तू देने पर आए कोई रोकने वाला नहीं, वला मुअतिया लिमा मनाअत, ऐ अल्लाह अगर तू रोक दे कोई देने वाला नहीं, वला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द, किसी की कोशिश का कोई दखल नहीं, सारी कोशिशों का कामयाबी का दारोमदार अल्लाह की ज़ात से। इसीलिए ना सहाबे किराम क्या कहते थे, अस्सायु मिन्ना वल इत्माम मिनल्लाह, कोशिश हम करेंगे, हमारी कोशिशों को पूरा करने वाली ज़ात अगर कोई है रब की ज़ात है। सोचिए मेरे मोहतरम सामईन मोहतरम, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर, सबसे पहला शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत की गवाही देना, तौहीद, तौहीद के बगैर नमाज कबूल नहीं, तौहीद के बगैर रोज़े कबूल नहीं, तौहीद के बगैर ज़कात कबूल नहीं, तौहीद के बगैर हज कबूल नहीं, कोई अमल कबूल नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कुरान मजीद पारा नंबर 7 सूरे अनआम, सूरे अनआम पारा नंबर 7 रुकू नंबर 15 आयत नंबर 83, 84, 85, 86, आप 4 आयतें उठा के देखिए। 18 जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया, हज़रत अल-यसा, ऐसे बड़े बड़े पैगंबरों के नाम अल्लाह ने गिरा। अल्लाह ने फरमाया वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, ये अंबिया जिनको हमने नबूवत के लिए चुन लिया है, ये हिदायत पर हैं, ये सिराते मुस्तकीम पर हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, इन नबियों से अगर शिरक सरजद हो जाए हम इनके आमाल को बर्बाद कर देंगे। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद पारा नंबर 24 सूरह ज़ुमर आयत नंबर 46 आप उठा करके देखिए, 43, 44, 46, 45, 46 आप उठा के 4 आयतें उठा करके देखिए अल्लाह ताला का क्या फरमान है। कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून,
اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمرونی، کیا اللہ کے کو چھوڑ کر میں کسی اور کی عبادت کروں، اعبدو میں کسی اور کی عبادت کروں، تو ایھا الجاہلون اے جاہلو تم مجھے کیا حکم دے رہے ہو۔ اللہ اکبر، سوچو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے ہم آپ کی طرف بھی یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ میسج دے رہے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کو بھی یہ میسج دے چکے ہیں۔ لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ کی ذات سے شرک سرزد ہو جائے ہم آپ کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم سوچئے، اللہ اپنے نبی کو وارننگ دے رہا ہے اگر شرک آپ کرو گے آپ کے اعمال برباد۔ جانتے ہو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بی شیئا، اے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں میری ذات سے کوئی شرکیہ سا کام سرزد ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو غوث مانتے تھے؟ کس کو حاجت روا مانتے تھے؟ کس کو مشکل کشا مانتے تھے؟ آپ احادیث کے پنوں پر غور کریں، پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کس کو غوث مان رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کس کی رحمت کے محتاج ہیں؟ اللہ کے نبی کس سے فریاد کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کٹھن مرحلہ ہوتا، پریشانی ہوتی، اللہ کے نبی کہتے ہیں انا عبدک وابن عبدک ناصیتی بیدک والخیر کل فی یدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے کا لڑکا ہوں، تیری باندی کا لڑکا ہوں، میرے پیشانی کا مالک تو ہے، والخیر کلہ فی یدک، اللہ ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، کیا ہم کو اور آپ کو اس اللہ تبارک و تعالی سے فریاد نہیں کرنا چاہیے؟ اس اللہ ہی کو مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے؟ میرے محترم، اللہ کے سوا کوئی ہماری عبادتوں کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا غوث نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے قرار کی بے قراری کو سنے، اس کی فریاد کو سنے، وہ یکشف السوء، اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ سامعین محترم سوچئے، سوچئے اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال تک بیمار رہے، پریشان رہے، کاروبار لٹ گیا، بیوی بچے ختم ہو گئے، بیویاں بھاگ گئے۔ ایک نیک بخت بیوی تھی، ناک پہ پٹا باندھ کر حضرت ایوب کی خدمت کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال تک بیمار رہے۔ بیوی نے کہا ایوب آپ اللہ کے پیغمبر ہیں نا، ذرا اللہ سے فریاد تو کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ آپ کی تکلیف کو دور کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے بی بی اللہ نے 70 سال خوشحالی کے دیے، مال و دولت دیے، نوکر چاکر دیے، سارے وسائل دیے، اگر اللہ تعالیٰ اگر آج مجھے آزمانا چاہتا ہے کیا میں اس اللہ سے شکوہ کروں؟ کیا اس اللہ سے شکایت کروں؟ بیوی نہیں۔ حضرت ایوب دعا کرتے رہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے رب میں تکلیف سے دو چار ضرور ہوں، میں پریشانیوں میں گھیرا ہوں، مصیبت کا مارا ہوں۔ ربی انی مسنی الضر، میرے رب میں تکلیف میں مبتلا ہوں، وانت ارحم الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو میرے بھائیو، عزیزان محترم، سامعین کرام، غور کرو، حضرت ایوب علیہ السلام کو 17 سال کے بعد بیماروں سے شفا دینے والا کون ہے؟
اگر آج 17 گھنٹے بھی ہم بیمار ہوتے تو پتہ نہیں کوئی کویا کے پاس، کوئی مسلیار کے پاس، کسی بابا کے پاس، میرے محترم اللہ کے سوا کوئی ہماری تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ یہی پیغام اللہ کے نبی نے دیا۔ سوچو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن مجید پارہ نمبر 17 رکو نمبر 6 سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وظنون، اور مچھلی والے یونس کو یاد کرو، اذ ذہب مغاضبا، جب غصے کی حالت میں نکل گئے، فظن ان لن نقدر علیہ، یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان پر کنٹرول نہیں پائیں گے، فظن ان لن نقدر علیہ فنادا فی الظلمات، انہوں نے تاریکیوں میں پکارا، سمندر کا ڈپ، سمندر کی گہرائی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کی تاریکی، اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ فنجیناہ من الغم، ہم نے غم سے ان کو نجات دے دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کی گہرائی سے، رات کے اندھیرے میں یونس کی فریاد کو سننے والا رب میرا اور آپ کا ہے، کائنات انسانی کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو لطیف خبیر ہے، وہ باریک سے باریک چیز کو جانتا ہے۔ وہ امواس کے رات میں کالے چونٹی کو، کالے پتھر پر رینگتے ہوئے چونٹی کی آواز کو سنتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رب ہمارا ہے، اس رب سے ہم نہیں پکاریں گے، اس رب کو ہم نہیں پکاریں۔ ارے سوچو، حضرت زکریا علیہ السلام کو 110 برس کی عمر میں اولاد دینے والا حضرت زکریا علیہ السلام، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا مریم علیہ السلام کی مزاج پرسی کے لیے، حالت معلوم کرنے کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے آتے، وجد عندها رزقا، زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل پاتے، تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بغیر سیزن کے، بغیر موسم کے پھل تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہنالک دعا زکریا المحراب، اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام، ہنالک دعا زکریا ربا، اسی وقت زکریا علیہ السلام نے رب کو پکار کر کہا اے اللہ بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے، کیا تو مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث دار ہے۔ کیا ہوا؟ ابھی زکریا علیہ السلام محراب ہی میں ہے، فنادتہ الملائکہ، فرشتے نے پکار کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ نے تمہاری فریاد کو سن لیا ہے، یحییٰ نامی لڑکے کی خوشخبری تم کو دے رہا ہے۔ 110 برس کی عمر میں زکریا کو اولاد دینے والا، بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا، ابراہیم علیہ السلام کو 86 برس کی عمر میں اولاد دینے والا، حضرت سلیمان کو بادشاہت سے سرفراز کرنے والا، وہ رب ہمارا ہے، تمہارا ہے، کائنات انسانی کا ہے،
وہ رب کمزور نہیں ہے، ذو القوۃ المتین، وہ مضبوط طاقت کا مالک ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، کسی کے ریکمنڈ کی ضرورت نہیں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، کسی کو اور وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدِعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ روئے زمین کا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو، اس لیے کہ اللہ ہی ان کے ٹھکانوں کو جانتا ہے، ان کے نکلنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ ہاتھی کو ہاتھی کی غذا دیتا ہے، پتھر کے نیچے کیچڑ میں رہنے والے معمولی کیڑے کو کیڑے کی غذا دیتا ہے، انسان کو انسان کی غذا دیتا ہے، جانور کو جانور کی غذا دیتا ہے۔ اسی اللہ سے ہمارے اور آپ کے توقعات وابستہ ہونا چاہیے، اسی اللہ ہی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا چاہیے۔ یہی پیغام ہے، توحید کا میسج ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ناظرین محترم، وہ اللہ، جو اللہ ہمارا پالنہار ہے، جس نے 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں ہماری پرورش کیا۔ ماں کے پیٹ میں میری اور آپ کی ماں فروٹ کھاتی تھی، ترکاریاں کھاتی تھی، سبزیاں کھاتی تھی۔ ماں میری اور آپ کی باڈی کو، رب میری اور آپ کی باڈی کو ماں کے پیٹ میں بناتا تھا۔ وہ رب جو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے کہا، جانور کو دیکھو، ہماری توحید کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، جانور کو دیکھو، اس کے ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ اکبر، اللہ نے کتنی پیاری مثال دیا۔ ارے جانور کو دیکھو جی، ایک طرف گوبر بھرا ہوا ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، ایک طرف خون ہے، گوبر اور خون کے درمیان لبنن خالصا سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے خالص دودھ کا انتظام رب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم، اسی رب کے سامنے ہم کو اور آپ کو جھکنا ہے، اسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے، اسی کو حاجت روا سمجھنا ہے، اسی کے عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکنا ہے، نہ کسی اور کے سامنے منت اور سماجت پیش کرنا ہے، نہ کسی اور سے درخواست کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی ہمارا نہ بنانے والا ہے نہ بگاڑنے والا ہے۔ رب اگر مجھے اور آپ کو دینا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ رب مجھے اور آپ کو نعمت سے محروم کرنا چاہے، دنیا والے ہم کو اور آپ کو دے نہیں سکتے۔ یہ پیغام اللہ کے نبی نے دیا ہے، یہی پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے اور آپ کے جائز مرادوں کو اللہ پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کل ملاقات کریں۔ السلام علیکم۔